أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الخلل الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ہر قسم کی حمد و ثنا عظمتوں کی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے. درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ کی کروڑ کروڑ رحمتیں ہوں اہل بیت اطہار پر، صحابہ کرام پر، تابعین نظام پر، محدثین کرام پر، اولیاء اعظام پر اور علماء کرام پر جنہوں نے اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کا حق ادا کیا. اللہ کی توفیق سے، اس کی فضل سے، اس کی رحمت سے آپ نے سورہ شعراء جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کیا ہے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے اور ہمارا یہ پڑھنا اور پڑھانا ہمارے لیے نفع بخش بنائے. سورہ شعراء جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں دیگر مکی صورتوں کی طرح ایک مکی صورت ہے. بنیادی طور پر ایک چیز سمجھ لیجیے، وہ یہ ہے کہ پورے قرآن مجید فرقان حمید کا بنیادی مقصد ہدایت ہے. قرآن مجید کا جو موضوع ہے، جس طرح ہر کتاب کا ایک موضوع ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا علماء نے بیان فرمایا کہ اس کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے. انسان، اس کے نفس کی تہذیب، اس کی ہدایت، اس کا تزکیہ، یہ پورے قرآن مجید کا موضوع ہے. اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے پورے قرآن مجید میں جو طریقہ اختیار فرمایا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ جتنی بھی اقوام ہیں ان کا تذکرہ بار بار فرمایا، خصوصاً مکی صورتوں میں. چونکہ یہ بھی مکی صورت ہے، اس لیے اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے 7 اقوام کا ذکر فرمایا. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ مشرکین مکہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ بغض، حسد، کینہ اپنائے ہوئے تھے. انکار پہ انکار ان کا رویہ تھا. چونکہ آپ نے مکہ میں 13 سال گزارے ہیں، تو یہ مکی دور کے بالکل درمیان کے اندر یہ صورت نازل ہوئی. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی. قرآن مجید فرقان حمید میں 3-4 جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کیا ہے، اور ایک کیفیت یہ ہے جو اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سورہ توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضور کی کچھ صفات گنوائی. وہاں ایک صفت یہ گنوائی ہے، حریص علیکم. حریص ہماری زبان میں اس کا ترجمہ لالچی کیا جاتا ہے نیگیٹو سینس میں، لیکن یہ عربی زبان کا لفظ ہے. حریص یا حرص اس چیز کو بولتے ہیں کہ جب انسان کے اندر کسی چیز کی طلب انتہا کو چھوڑ رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے حرص کا لفظ بولا جاتا ہے. تو حضور کی یہ صفت ہے کہ حریص علیکم، تمہارے معاملے میں یہ بہت زیادہ حریص ہے. مطلب انتہا کی حضور کے اندر یہ طلب اور چاہت ہے کہ کسی نہ کسی طریقے یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. حضور کے اندر اس حد تک یہ چاہت تھی کہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائیں. لیکن قوم کیا تھی کہ مسلسل انکار پہ انکار، انکار پہ انکار. ابتدائی 6 سال تک تو گنے چنے لوگ جو تھے وہ مسلمان تھے. گنے چنے لوگ 40 افراد کے ارد گرد جو ہے وہ کہتے ہیں جب حضرت عمر فاروق 6 نبی کو مسلمان ہوئے ہیں، ان کے مسلمان ہونے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. اس وقت
تقریباً 40 افراد جو ہیں وہ بھی مسلمان ہوئے. تو اس چیز سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضور کے اندر کس حد تک یہ چاہت تھی کہ لوگ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمان ہو جائے. لیکن قوم مسلسل تقاضا کر رہی تھی، کوئی نشانی، کوئی آیت، کوئی نشانی، کوئی نشانی، کوئی نشانی. تو اس مسلسل انکار کی بنیاد پہ اور حضور سے بار بار کوئی نشانی طلب کرنے کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی. اور اس سورت کے اندر بنیادی طور پر اللہ نے یہی چیز سمجھائی ہے کہ کس نشانی کا تقاضا کر رہے ہیں. تمہارے سامنے یہ 7 اقوام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور یہ جو 7 اقوام کا ذکر کیا گیا ہے اس سورت کے اندر، یہ کوئی ایسی اقوام نہیں تھی کہ اہل عرب جن سے ناواقف تھے، بلکہ اہل عرب ان سے واقف تھے. حضرت موسیٰ کو جانتے تھے، کیوں؟ اگرچہ یہ بنی اسرائیل کے نبی ہیں، لیکن یہودیوں کے ساتھ لین دین تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا. حضرت موسیٰ سے واقف تھے. باقی جتنے بھی اقوام ہیں یہ سارے کے سارے ان کے کھنڈرات، ان کے نشانات سرزمین عرب کے اندر موجود تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان اقوام کا ذکر کر کے فرمایا کہ اس سے بڑھ کر اور نشانی کیا ہے؟ کہ تم بھی چاہتے ہو کہ ابھی بھی تمہارے پاس وہ وقت آئے کہ جس طرح یہ قومیں تباہ و برباد ہوئی ہیں تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ. مسلسل باوجود تقاضا کرنے کے ابو جہل کہا کرتا تھا کہ اگر تم سچے ہو فامطر علینا، ہم پہ آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ حضور 2 وجہ ہے کہ میں ان کو ہلاک نہیں کروں. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. ایک تو وجہ یہ ہے کہ آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، میں ان کو ہلاک نہیں کروں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اپنایا لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ پچھلی اقوام کا ذکر کیا، اور ایسی اقوام کا کہ جن کی تاریخ ان کو معلوم تھی. فرمایا جس طرح وہ ہلاک ہو گئے اپنے انبیاء سے مخالفت کی بنیاد پر، تم بھی ہو سکتے. تو اس سورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ نے کس طرح ارشاد فرمائی؟ فرمایا تلک آیات الکتاب المبین. توسین میم، یہ حروف مقطعات آپ جانتے ہیں ان کی مراد کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے. اگرچہ کچھ مفسرین نے کوشش کی ہے ان کو بیان کرنے کی، لیکن علماء ہمارے سلف صالحین جو ہیں ان کا قول یہی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ. یہ حروف مقطعات جو ہیں قرآن مجید کی دیگر 29 صورتوں کی ابتدا میں ہیں. قرآن مجید کی 29 صورتوں کی ابتدا میں یہ حروف مقطعات ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ حروف تہجی جو عربی زبان کے ہیں ان کی تعداد 28 ہے. ان 28 میں سے 14 حروف جو ہیں ان حروف مقطعات میں استعمال ہوئے. تو یہ بھی ایک طرح کا چیلنج تھا اہل عرب کے لیے، جن کو اپنی زبان پہ بڑا ناز تھا. اپنے آپ کو عرب یعنی فصحاء بولاغا کہا کرتے تھے. ہم بڑے فصیح اللسان ہیں، بڑے بلیغ ہیں. یہ عرب اپنے آپ کو کہا کرتے تھے. ہم کو عجم کہا کرتے تھے، اپنے علاوہ لوگوں کو گنگا کہا کرتے تھے، عجم. تو ان کے لیے یہ چیلنج تھا کہ یہ تمہاری زبان کی کچھ حروف ہیں، ان کا مطلب ذرا بتا کر دکھاؤ. تو بہرحال سلف صالحین نے اس کا مطلب یہی بیان کیا کہ اللہ اس کی مراد جانتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں تلک آیات الکتاب المبین. یہ بڑی مبین کتاب کی آیات ہیں. مبین کسے کہتے ہیں؟ جو اپنا مدعا جو ہے بڑے واضح انداز میں، بڑے علل اعلان بیان کر رہا ہو، جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام، کوئی شک شبہ نہ ہو، اس کے لیے مبین کا لفظ استعمال کیا جائے. یعنی جو اپنا مدعا جو ہے، اپنا مراد جو ہے بالکل واضح انداز میں بیان کرے، اس کے لیے مبین کا لفظ بولا جاتا ہے. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں لعلک باخع نفسک علی آثارہم اللہ یکون مؤمنین. کہ حضور آپ کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہو رہے، ایمان نہیں قبول کر رہے. اللہ اکبر، قربان جاؤں حضور کی ذات پہ کہ اس حد تک حضور کے اندر یہ چاہت تھی کہ لوگ ایمان قبول کر لیں. اللہ نے جو یہ لفظ استعمال کیا ہے اس پہ ذرا غور کیجیے گا، حضور کی عظمت نمایاں ہوگی. فرمایا باخع نفسک. اس کا ترجمہ عمومی طور پر اردو میں یہی کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیوں قتل کر رہے ہیں، کیوں ہلاک کر رہے ہیں، کیوں اپنی جان کھپا رہے ہیں، کہ لوگ یہ ایمان کیوں نہیں قبول کر رہے ہیں. باخن، بخا جو لفظ ہے عربی زبان میں، بخن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، ذبح کرتے کرتے بالکل گدی تک جب اس کی چھری چلی جاتی ہے، آخری نس کی اس کی کٹ جاتی ہے، اس کے لیے لفظ بخا کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ لفظ اللہ نے حضور کے لیے استعمال کیا کہ آپ اس حد تک اپنی جان جوکھوں میں ڈال رہے ہیں، اس حد تک اپنے آپ کو ان کے پیچھے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ ایمان قبول کریں. باخع النفس. سورہ کہف میں بھی اللہ نے فرمایا
لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. تعصب میں، افسوس میں آپ اپنے آپ کو اس حد تک جو ہے ان کے پیچھے کھپا رہے ہیں کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہوئے، ایمان کیوں نہیں قبول کر لیں. تو اللہ فرماتے ہیں نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین. ہم چاہیں تو آسمان سے ایک واضح نشانی نازل کر سکتے ہیں، پھر ان کی گردنیں جھک جائیں گی. لیکن اللہ نے کیوں نہیں نازل کی؟ اس لیے اللہ کا یہ اصول ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں. جبرن اللہ نے کسی کو منوایا نہیں، جبرن اللہ تعالیٰ نے کسی کو منوایا نہیں. کیوں؟ یہ اللہ رب العزت کے اصول کے خلاف ہے. اللہ نے نشانیاں نازل کی ہیں، سب سے بڑی نشانی یہ خود قرآن مجید ہے. سب سے بڑی نشانی خود حضور کی اپنی زندگی مبارکہ ہے. خود حضور کی زندگی بہت بڑی نشانی ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کسی فرشتے کو ڈنڈا دے کر یا عذاب دے کر نہیں منوایا کہ ابھی تم پر جس طرح بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے پہاڑ کو کھڑا کر دیا تھا کہ مان لو، ماننا شروع کر دیا. اس امت کے ساتھ اللہ نے اس طرح نہیں کیا. بہرحال اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا كانوا عنہ معرضون. جب بھی ان کے پاس کوئی نئی نصیحت آئی انہوں نے اعراض ہی کیا، منہ ہی موڑا. اس کے بعد اگلے رکوع سے لے کر اللہ تعالیٰ نے 7 اقوام کا ذکر کیا ہے، جس میں حضرت موسیٰ سے شروع کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ اللہ کے وہ واحد پیغمبر ہیں کہ جن کا سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید فرقان حمید میں. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کے بعد پھر حضرت نوح کا، عاد کا، سمود کا، حضرت شعیب کی قوم اصحاب مدین جو ہے. ان 7 اقوام کا ذکر اللہ رب العزت نے کرنے کے بعد کیا سمجھانا چاہا ہے مشرکین مکہ کو، اہل عرب کو، کہ دیکھو جس طرح ان اقوام کے ساتھ جو حشر ہوا ہے، جو سلوک ہوا ہے، میں تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہوں. تم بھی اسی لائق ہو. انہوں نے بھی اپنے انبیاء سے جھگڑا کیا تھا، انہوں نے بھی اپنے انبیاء سے بحث مباحثہ کیا تھا. انجام کیا ہوا یہ تمہارے سامنے. آج بھی ان کے کھنڈرات جو ہیں یہ تمہارے سامنے پڑے. وادی القریٰ میں ان کے کھنڈرات موجود ہیں. تم دیکھتے ہو، روزانہ گزرتے ہو. اپنی تجارت کی غرض سے جب تم شام یمن جاتے ہو تو یہاں سے گزر کے جاتے ہو. یہ تمہارے سامنے بڑی نشانیاں پڑی ہیں. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ. اللہ نے سمود کی قوت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سمودی وہ قوم تھے کہ جنہوں نے پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے. اتنی زبردست قوم تھی. اللہ نے اگر اس کو ہلاک کر دیا ہے تو اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ اللہ تم کو بھی ہلاک کر دے. اس لیے اپنے نبی سے بلا وجہ بحث نہ کرو، ایسے ہی اپنے نبی کی مخالفت نہ کرو، ایمان قبول کر لو. باقی اللہ رب العزت نے جس طرح دیگر امتوں کو ہلاک کیا ہے، تمہارا ہلاک کرنا بھی اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان 7 اقوام کا ذکر بیان کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آخر میں ہر قوم کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ذرا غور کیجیے گا. اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ. حضرت موسیٰ کا ذکر کیا ان کی قوم کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت قوم سمود کا، عاد کا، اصحاب الایکہ کا، یعنی حضرت شعیب کی قوم کا. ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذالک لآیہ. اس میں نشانی ہے. تم جو نشانیاں مان رہے ہو کہ یہ ہمارے لیے عہد جو ہے یہ سونے کا بنا دو، ہمارے لیے چشمے اگا دو، جس طرح کہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے ذکر فرمایا، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ آسمان سے کتاب آئے، فرشتہ لے کر آئے، ہمارے سامنے پڑے. تم یہ جو نشانیاں طلب کر رہے ہو تو یہ نشانی کام ہے. ان فی ذالک لآیہ، تمہارے لیے نشانیاں ہیں. وما کان اکثر مؤمنین، لیکن پھر بھی یہ اکثر ایمان نہیں لانے والے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، لیکن محبوب پریشان نہیں ہونا، تمہارا رب جو ہے یہ غالب ہے، عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے، غالب ہے، الرحیم رحم والا بھی. ان کو ڈھیل ملی ہوئی ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کمزور ہے. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ اللہ رب العزت کے دائرہ اختیار سے باہر ہے. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ان کو پکڑ نہیں سکتا. عزیز ہے، وہ غالب ہے، وہ قوت والا ہے. لیکن صرف یہ ہے کہ الرحیم، وہ رحیم بھی، وہ رحم کرنے والا ہے. تو یہ اللہ رب العزت کی ڈھیل تھی جو اللہ نے مشرکین مکہ کو دی ہوئی تھی، کہ جس ڈھیل کا فائدہ اٹھاتے اٹھاتے آخر کا فتح مکہ کے موقع پہ تقریباً اہل عرب جو تھے وہ دار اسلام میں داخل ہوئے، ایمان قبول کیا. یہ اللہ کی رحمت ہے.
یہ اللہ کی رحمت ہے۔ آپ نے یہ سنا ہے نا کہ مظلوم کی دعا جو ہے اتق دعوت المظلوم، حضور نے فرمایا مظلوم کی دعا سے بچو۔ کیوں بچو؟ فرمایا کہ اللہ اور اس کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوتا، کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اور حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے ہاں جب کوئی مظلوم ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے، اللہ کو پکارتا ہے، تو اللہ رب العزت کیا فرماتے؟ وَعِزَّتِي لَأَنصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میں تیری ضرور مدد کروں گا، مجھے میری عزت کی قسم ہے میں تیری ضرور مدد کروں گا، وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کوئی تھوڑی دیر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کوئی دیر ہی کیوں نہ۔ حین کا لفظ استعمال کیا حضور نے عربی زبان میں، حین کا لفظ کچھ لوگوں نے بیان کیا ہے محدثین نے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے 35-36 سال کے لیے حین کا لفظ۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ مظلوم کی دعا سے بچو، اس کے اور رب کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے میری عزت کی قسم میں تیری ضرور مدد کروں گا، لیکن اگرچہ کوئی دیر نہ ہو۔ یہ دیر اللہ کے ہاں کیوں ہے؟ یہ اللہ کے ہاں دیر کیوں ہے؟ کیوں اللہ رب العزت مظلوم کی مدد موقع پہ نہیں کرتا؟ حالانکہ کرتا بھی اللہ، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ مظلوم ظلم کی چکی میں پس رہا ہے اور ظالم جو ہے وہ شتر بے مہار پھر رہا ہے۔ اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے بیان فرمائے کہ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، اگرچہ کوئی دیر ہی نہ کیوں میں تیری مدد ضرور کروں گا، اس میں بھی حکمت ہے، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ غفور ہے، اللہ ستار ہے، یہ اللہ کی صفات ہے۔ اس صفات کی بنیاد پر اللہ رب العزت ظالم کو موقع دیتا ہے کہ ظالم تو ابھی بھی توبہ کر لے، ابھی بھی میرے در پہ جھک جائے، ابھی جھک جائے کرتے کرتے اللہ مہلت دیتا رہتا ہے، ڈھیل دیتا رہتا ہے۔ لیکن جب ظالم سدھرتا نہیں ہے تو پھر اللہ رب العزت ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی جو ہے وہ رسیاں کھینچ لیتا ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت ان اقوام کا ذکر کرنے ہیں، ساتھ کہنے ہیں کہ عزیز، تیرا رب بڑا عزیز ہے، غالب ہے، لیکن ہے رحیم، رحمت والا ہے، اس لیے ان کو بھی موقع دے رہا ہے تاکہ آج ہی مومن بن جائے، آج ایمان قبول کر لیں۔ تو دیکھا پھر ہم نے فتح مکہ کے موقع پر تقریباً قبائل عرب جو ہیں وہ دار اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ وہی قبائل جو ہیں، وہی عرب لوگ جو حضور کی مخالفت کیا کرتے تھے، اسلام کی مخالفت کیا کرتے تھے، وہی اسلام کا پرچم لے کر دنیا کے کناروں تک پہنچے ہیں، اللہ کا پرچم لہرایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہے۔ تو اس لیے اگر ہمارے کہنے سے کوئی شخص نماز پڑھنے نہیں آتا، ہمارے کہنے سے کوئی شخص راہ ہدایت پہ نہیں آتا، تو انسان کو بددل نہیں ہونا چاہیے، انسان کو چھوٹا دل نہیں کرنا چاہیے، حضور کو دیکھنا چاہیے کہ حضور اس حد تک جا رہے تھے کہ اللہ کو کہنا پڑا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، اس غم کے اندر کہ یہ لوگ مومن کیوں نہیں ہو رہے، ایمان کیوں نہیں قبول کرتے۔ تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ اس لیے کسی شخص کو اگر ہم تبلیغ کرتے ہیں، اس کے لیے تبلیغ کرتے ہیں، اس کو مسجد میں آنے کا کہتے ہیں، نماز کا کہتے ہیں، روزے کا کہتے ہیں، دیگر عبادات کا کہتے ہیں، اگر نہیں مانتا تو ہمارے لیے اسوہ حسنہ حضور کی ذات ہے، حضور کی ذات ہمارے سامنے، ہمیں حضور کو دیکھنا چاہیے کہ حضور کس حد تک حریص تھے، ہم سے زیادہ یا ہم حضور سے زیادہ حریص تو نہیں ہو سکتے۔ جب حضور کا یہ عالم تھا، حضور کا یہ عالم تھا، تو ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ اس لیے کسی کو گناہ میں بھی دیکھ کر ہمیں فتویٰ بھی نہیں لگا دینا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے کہ اللہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، ترسوں اس کو ہدایت دے دے، وہی اسلام، وہی دین کی خدمت جو ہے وہ کرنے والا بن جائے جس طرح حضور کی قوم نے کی، کہ حضور ان کے پیچھے جان کھپا رہے ہیں، وہ مان نہیں رہے، لیکن وہ وقت آیا کہ یہی قوم جو ہے وہ اسلام کا جھنڈا لے کر کہاں سے کہاں پہنچے۔ بہرحال ان 7 اقوام کا ذکر کرنے کے بعد سب سے بنیادی جو اس صورت کا لب لبا میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہی پہ بات ختم کرتا ہوں، توجہ سے سنیں۔ حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ابراہیم ہیں، دیگر اللہ کے انبیاء جو اس صورت کے اندر بیان فرمائے ہیں۔ فرعون کے دربار میں، نمرود کے دربار میں حضرت موسیٰ نے، حضرت ابراہیم نے اللہ کا تعارف بطور رب کے پیش کیا۔ یہ بات آپ توجہ سے سنیے کہ بعد میں انشاءاللہ ختم کرتا ہوں۔ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ نے، نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم نے رب کا تعارف پیش کیا۔ اللہ کا تعارف کیا کہ پیش کیا؟ بطور رب کے۔ اللہ جو ہے، یہ لفظ اللہ جو ہے، یہ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے۔
اگر ہم کہیں نا کہ اللہ کا معنی کیا ہے، کوئی یہ بیان کر سکتا، کیونکہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، کسی کو مطلب نہیں کرتا۔ اللہ کے ذاتی نام کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے صفاتی نام ہیں، کسی نہ کسی صفت کا پتہ دیتے ہیں۔ انہی صفاتی نام میں سے ایک صفاتی نام جو ہے یہ رب ہے، اور یہ اگر میں غلطی پہ نہیں ہوں تو اللہ کے تمام صفاتی ناموں میں سے سب سے عظیم نام رب ہے۔ رب ہے، اس کا مطلب ذرا سمجھ لیجئے کہ رب کہتے کسے؟ رب کے اندر لفظ جو رب ہے اس کے اندر تین معنی ہیں، یہ ذہن میں نشین کر لیجئے۔ نمرود، فرعون، اس طرح کے دیگر جتنے بھی بدگماش تھے وہ اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو رب کہلواتے تھے؟ کیا کبھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے یہ زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، انسانوں کو ہم پیدا کر رہے ہیں؟ کبھی انہوں نے دعویٰ کیا تھا؟ مشرکین مکہ جن سے حضور کا واسطہ تھا، قرآن مجید میں کئی جگہ حضور اللہ فرماتے ہیں حضور ان سے ذرا پوچھیے گا، من خلق السماوات والارض، کون زمین و آسمان کا خالق؟ کہتے ہیں اللہ۔ حضور ان سے پوچھیے کون یہ نظام چلا رہا ہے؟ کہتے ہیں اللہ۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ اللہ نے بیان کی۔ پھر شرک کیا تھا، وجہ کیا تھی کہ ان کو مشرک کہا گیا؟ وجہ کیا تھی کہ فرعون یا نمرود اس طرح کے جتنے بھی بدگماش تھے ان کے خلاف اللہ رب العزت نے اتنی بڑی مہم جو ہے وہ اپنے انبیاء کے ذریعے سر کروائی؟ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ رب بنے بیٹھے تھے اپنی جگہ۔ تو رب کا مطلب سمجھ لیجیے کہ رب کہتے کسے؟ تین مطلب ہیں رب کے، جس کے اندر یہ تین صفات پائی جاتی ہیں اس کو رب بولتے ہیں، یا رب کے تین مطلب ہیں۔ سب سے پہلے ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں پالنہار۔ رب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالنے والا۔ ایک مطلب یہ ہے مربی، یعنی تربیت کرنے والا، پالنے والا، نگہبانی کرنے والا۔ ایک رب کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور یہ جو صفت میں بیان کر رہا ہوں کہ رب، یہ بہت عظیم صفت ہے۔ دیکھ لیں قرآن مجید کی ابتدا کس سے ہوئی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ نے خود اپنا آگے تعارف بیان فرما دیا، جو عالمین کا رب ہے۔ چلتے چلتے قرآن مجید آخر میں پہنچ جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ رب العزت اپنا تعارف رب ہی کے نام سے کروا رہے ہیں، قل اعوذ برب الناس، رب۔ تو یہ رب بڑا عظیم لفظ ہے۔ تو رب کہتے ہیں پالنے والے کو، مربی کو، نگہداشت کرنے والے کو۔ دوسرا رب کا مطلب ہوتا ہے مالک اور آقا، مالک اور آقا، یہ ایک رب کا مطلب ہوتا ہے۔ تیسرا رب کا مطلب ہے، یا رب کے اندر جو مطلب پایا جاتا ہے وہ ہے فرما روا، حاکم، منتظم۔ یہ تینوں صفات جو ہیں ہم اللہ کے اندر تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا پالنے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین و آسمان میں جتنے بھی جاندار ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب کو پالنے والا، ان کو رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مالک اور آقا جو ہے یہ اللہ کی ذات ہے۔ زمین و آسمان میں ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا آقا جو ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اللہ ہی کا ہے۔ تیسری چیز حاکم، فرما روا، جس کا حکم چلتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے ہم اس کو رب کہتے ہیں۔ کیوں؟ قرآن مجید سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا ان الحکم الا للہ، صرف ایک ذات کا حکم چل رہا ہے، صرف ایک ذات ہے جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ فرعون یا نمرود رب بنے بیٹھے تھے کس لحاظ سے؟ کہ وہ کہتے تھے کہ فرما روا حاکم ہم ہیں، ہماری حدود سلطنت کے اندر کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا، جو ہم کہیں وہی ہوگا، یہ اللہ کو قبول نہیں۔ اور اسی مقصد کے لیے حضور اس دنیا میں تشریف لائے تھے کہ انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کی بندگی میں دے دے۔ حضور نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، والدین مشرک ہی کیوں نہیں، لیکن اسلام کہتا ہے حسن سلوک کرو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اللہ فرماتے ہیں سورہ لقمان کے اندر کہ اگر یہ والدین تمہیں شرک کا حکم دے دیں پھر ان کی بات نہیں ماننا۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، جہاں رب کی، خالق کی، پیدا کرنے والے کی نافرمانی کا اندیشہ ہے، وہاں پھر مخلوق میں سے کسی کی تابعداری، فرما برداری
نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی. کیوں؟ حقیقی حاکم جو ہے، حقیقی مالک جو ہے، فرما روا جو ہے، یہ اللہ ہے. لیکن ان بدگماش لوگوں نے سمجھ لیا تھا کہ اس کائنات کا نظام چلانے والے ہم ہیں، ہم فرما روا ہیں، ہم حاکم ہیں. ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ جو ہے حرف آخر ہے، قانون ہے. یہ اللہ کو پسند نہیں تھا، یہ ان کا جرم تھا. باقی یہ وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم پیدا کرنے والے ہیں. فرعون بھی الہوں کو ماننے والا تھا، لیکن حضرت موسیٰ نے کیا کہا اسی صورت کے اندر، ان عبدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا ہے. کیا مطلب غلام بنا کر؟ کہ جو میں حکم کروں، جو میں آرڈر کروں، وہ تمہیں ماننا پڑے گا. تو یہ رب کا مطلب ہے. آپ کو پتا ہے کہ حاتم طائی کا بیٹا عدی جب مسلمان ہوا تھا تو جب اس نے یہ آیت سنی قرآن مجید فرقان حمید کی، وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ. اہل کتاب آجو اس بات پہ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترکہ ہے، کامن ہے، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِن دُونِ اللَّهِ. ہم ایک دوسرے کو رب نہیں بنائیں گے. اب ذرا پوچھئے کہ اہل کتاب نے ایک دوسرے کو رب بنایا ہوا تھا. تو یہی اشکال حاتم طائی کے بیٹے عدی کے ذہن میں آیا. کہنے لگا اللہ کے رسول، میں بھی عیسائی ہوں، ظاہری بات ہے، اہل کتاب سے میرا تعلق ہے، ہم نے کبھی کسی کو رب تو نہیں بنایا. اسی طرح قرآن مجید کی دوسری آیت میں ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو، اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو رب کو چھوڑ کر رب بنایا ہوا تھا. وہ کہنے لگا اللہ کے رسول، ہم نے آج تک کبھی کسی کو رب تو نہیں بنایا، یہ قرآن مجید میں کیوں نہیں اللہ نے فرمایا؟ تو حضور نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ جب وہ کوئی چیز تمہارے لیے حلال کرتے تھے تم سمجھتے تھے کہ یہ حلال ہے، جب وہ کوئی چیز تمہارے لیے حرام قرار دیتے تم کہتے تھے حرام ہے. کہتے جی بالکل یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. ہمارے علماء کوئی فتویٰ دے دیتے تھے کہ یہ چیز حلال ہے، حالانکہ وہ اصل میں حرام تھی اللہ کی، لیکن وہ خود حلال کر رہے ہیں، ہم اس کو حلال کہتے سمجھتے. جب وہ کہتے تھے کہ یہ حرام ہے، حالانکہ وہ اصل میں اللہ کی طرف سے تو حلال تھی، لیکن ان کے کہنے پہ حرام قرار دے رہے ہیں. فرمایا یہی تو رب بنانا ہے، کہ یعنی یہ فرما روائی کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، حکم فیصلہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. جب یہ صفات اٹھا کر ہم نے انسانوں کو دے دی، گویا ہم نے انسانوں کو رب بنا دی. تو اس پوری صورت کا لب لباب مرکزی نقطہ یہی ہے کہ ان قوموں نے اپنے آپ کو رب کا درجہ دیا ہوا تھا. وہ سمجھ رہے تھے جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم نہیں تھا، وہ منشا خدا بندی نہیں تھا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں یہ اللہ رب العزت نے سورہ شعراء جو ہے اس کی 224 نمبر آیت وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اس میں شعراء کی اللہ رب العزت نے ایک مذمت بیان فرمائی ہے کہ ان کے اکثر ماننے والے جو ہیں راہ ہدایت سے ہٹے ہوتے ہیں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ایمان والوں کے. تو اس لیے اس آیت سے قطعاً تمام شعراء کی مذمت نہیں ہے. شعر بنفس ہی بذات ہی حرام نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کچھ باتیں، کچھ کلام اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، ہم بولتے ہیں کلام کرتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں، اسی طرح شعر اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اس شعر کی مذمت کی گئی ہے یا اس شاعر کی مذمت کی گئی ہے جو شعر کو، قوت گویائی کو، الفاظ کو استعمال کر رہا ہے فضول کاموں کے لیے، اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے لیے، فحش گفتگو، فحش اشعار، اس طرح کے اشعار جو نخوت، کبر، تکبر کا اظہار کر رہے ہیں. ان شعراء کی اللہ رب العزت نے یہاں مذمت بیان کی ہے. باقی آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے 3 شعراء جو مشہور ہیں، حضرت حسان ابن ثابت، حضرت کعب بن مالک، عبداللہ ابن رواحہ، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے. حضرت حسان کو تو حضور نے دعا دی تھی اللہ مَیِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اللہ روح القدس کے ساتھ اس کی مدد فرما. اس کو ممبر پہ بٹھایا، اس کے لیے چادر بچھائی. عبداللہ ابن رواحہ، کعب بن مالک اور حسان ابن ثابت یہ حضور کی طرف سے شعر کہا کرتے تھے، حضور کی عظمت کا دفاع کیا کرتے تھے، حضور کی حرمت کا دفاع کیا کرتے تھے. تو اس لیے
ایسا شعر جس میں اسلام کی، حضور کی مدح سرائی کی گئی ہے، نصرت بیان کی گئی ہے، وہ شعر جائز ہی نہیں بلکہ ثواب کا باعث ہے۔ لیکن وہ اشعار کہ جن میں نہ دین نہ دنیا کسی چیز کا فضول قسم کے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی اس آیت کے اندر مذمت بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔